اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بے حد و حساب حمد و ثنا اس پاک ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بے حد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ بہت سے لوگوں کو بہت سے ابہام ہوتے ہیں روزہ رکھنے وقت، اگر کچھ ایسی کیفیات ان پر طاری ہو جائیں تو وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو آج میں آپ کو یہ وہ تمام کوشش کروں گی ان تمام چیزوں کو بتانے کی کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں کون کون سی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گی، تاکہ یہ جو ابہام کی کیفیت ہوتی ہے اور لوگ ان چیزوں کو فیل کر کے پھر روزہ توڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پر قضا اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی جو ہے لازم ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی اور اس چیز کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ کو یہاں پر روزہ توڑنے جو نہ ٹوٹنے کی صورتیں ہیں ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کروں گی کہ اب ساتھ ساتھ کفارہ اور قضا کے حوالے سے بھی ایکسپلین کیا جا سکے۔ تو چند ایسے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اگر کھا پی لیا بھول سے کہتے ہیں اب روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے تو باقاعدہ طور پر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، یعنی روزہ مکمل کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی جو کھلانا اور پلانا ہے یہ بھول چوک کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اس کو کھلایا اور پلایا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خود بخود کہہ آ جائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا لازم نہیں، اور جو شخص عمدہ کہہ کرے یعنی کہ بہت زیادہ کرے اسے چاہیے کہ قضا ادا کرے، یعنی پھر اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کچھ ڈکار کے ساتھ کچھ ایسا منہ سے آ گیا اور کچھ فیل ہوا، اس صورت میں بھی سمجھتے ہیں کہ روزہ شاید ہمارا فاسق ہو گیا اور ہمارا روزہ جاتا رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مسئلے ہیں، اور میں حدیث کی روشنی میں یہ تمام صورتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ بھول کر کھانے پینے اور جمع سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسی صورت میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینا ضروری ہے۔ کھا رہے ہیں، یاد آ گیا، فوراً اس کو ترک کر دیں، اور اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھانے پینے میں مشغول رہے تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اور اس روزے کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں۔ یعنی ایسے ٹوٹا روزہ تو قضا مطلب اس روزے کو بعد میں رکھا جائے گا، کفارہ مطلب کہ قضا کے ساتھ کفارہ ہو، تو پھر جو کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 60 روزے رکھنا اور کسی لونڈی یا غلام کو آزاد کرنا، تو یہ وہ اس کو کفارہ بولتے ہیں۔ اور جب کوئی روزے دار بھول کر کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والے پر اس کو یاد دلانا واجب ہے، اگر یاد نہ دلایا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، بعض فقہا نے کہا ہے کہ وہ روزے دار انتہائی کمزور اور لاغر یا ضعیف ہو تو بقدر کفایت کھا لینے کے بعد اسے یاد کرائے۔
یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں بہت زیادہ گھر میں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں اور انہیں یاد نہیں ہے اور وہ کچھ کھا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ تھوڑا اتنا سا کھا لیں کہ جو ان کے جسم میں طاقت جو ہے وہ واپس آ جائے، تب تک جو ہے وہ ان کو جو روکا نہ جائے۔ اب دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ کسی بھی قسم کا دھواں ہے اور خواہ وہ غبار آٹا پیسنے والی چکی کا ہو یا آٹا چھاننے کا ہو یا غلے کا ہو، یعنی کہ بعض لوگ جو کام کرتے ہیں اس طرح کے وہاں پر بہت زیادہ گرد و غبار اٹھتا ہے تو وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہاں تو ہر وقت ہمارے حلق میں کوئی نہ کوئی چیز جاتی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر خود دھواں قصدن اپنے اندر داخل کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود داخل ہو رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر لیکن ارادتاً اس کو منہ میں لے کر جائے گا اور اس کو محسوس کرے گا اپنے اندر لے کر جانا تو پھر روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ یہ حقے اور سگریٹ پینے سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس عمل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور پھر کفارہ لازم آتا ہے۔ اس طرح کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ اور تیل لگانے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کسی بنا پر تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی اگر دکھائی دے تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور بہت سی خواتین جو ہیں محفل میں اس طرح سے وہ کہتی ہیں جی ہم سرما نہیں لگا رہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جب ہم تھوکتے ہیں تو اس میں گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو بالخصوص یہ ذہن میں رکھیں تو ایسے میں مطلب اس طرح کی کیفیت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بالکل باہر پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، یا دوا کوئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا کسی بھی اور طرح کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو گلے میں جاتی محسوس ہو اور آپ نگل گئے، مگر تھوک کے ساتھ اس میں آپ نے گلے میں اس کو جاتے ہوئے محسوس کیا۔ جیسے کئی لوگ جو ہے وہ کان کو صاف کیا، کان میں اگر نہائے یا پانی چلا گیا اس کو صاف کیا، تنکے سے صاف کیا، وہ سوچا کہ پانی اندر چلا گیا، کان کے اندر چلا گیا، وہ میرے اس کے اندر وہ جو ہے کاٹن برڈ پھیرنے کی وجہ سے یا میل نکالنے کی وجہ سے۔ تو اگر ایسی کوئی بھی صورت ہے، یا دانت میں بھی کوئی چیز ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہے اور وہ آپ کے لعاب کے ساتھ پھر بعد میں آپ کے حلق کے اندر اتر گئی ہے، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر اس سے حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، ان سب کیفیات جب یہ ساری صورتیں ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگر سارا دن بھی اگر آپ نے غسل نہ کیا اور اسی حالت میں رہے تو روزہ تو ہوگا، لیکن اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، کہ اگلی نماز جیسے فجر کی نماز ہے وہ قضا ہو جائے، صبح فوراً پڑھنا ہے، تو گناہ اور حرام ہے۔ ایسی صورت میں جنابت کی حالت میں رہنا اور اپنے آپ کو سارا دن اسی کیفیت میں رکھنا، یہ جو گناہ اور حرام ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، فجر کی نماز سے پہلے غسل نہیں کیا اور وہ نماز کا وقت گزر گیا، یہ گناہ اور حرام تو ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ اب احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ کچھ لوگوں کیونکہ بے شک غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور احتلام ہونے سے بھی جو ہے وہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، آپ پر غسل جو ہے وہ ہوگا۔ اس تمام صورتوں میں جو ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، اس معلومات کو، تاکہ بہت سے لوگ جو صرف ان کیفیات کے ہونے سے اپنے روزے کو فاسق کر لیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وہ اس رمضان میں اس چیز سے بچیں، اور اللہ رب العزت ہمارے اس کوشش کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیں، اور یہ رمضان ہمارے لیے ایسا آئے جو ہمارے احوال اندر کے، ظاہر کے، باطن کے ہر چیز کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں ایسا روزے دار بنا دے جیسا میرا رب کریم اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا وہ اپنے پیاروں کو روزے دار حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے ہم روزے دار بن جائیں۔
ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کی حاجات کی بھی دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان کو جو آنے والا قریب ہے، اور ابھی ہمیں شیور نہیں کہ ہم اس میں داخل ہوں گے، لیکن یقین ضرور ہے اس رب کی ذات سے کہ اس امید کے ساتھ ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع ضرور عطا کریں گے۔ تو جن جن کو اس رمضان میں اس کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے، وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لاگو کر لیں اور اچھی چیز کو پھیلایا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر سے بہترین بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی، اور اپنے گھروں کی اصلاح کی، اپنے ارد گرد کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔